پچھلی دفعہ پنجاب اسمبلی میں جو اراکین اسمبلی لوٹے ہوئے تھے ان تمام لوگوں کا حال تو آپ نے دیکھا تھا کہ قوم نے کس طریقے سے ان تمام لوگوں کی درگت بنائی تھی۔ اب دوبارہ جب اعتماد کے ووٹ پر بات آئی ہے تو کچھ لوٹے سامنے آ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رسین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، تین اہم ترین چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں نے شیئر کرنی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے اس میں پہلا لوٹا جو ہے اس کا نام سامنے آ چکا ہے، اور وہ کون ہے اور کس طریقے سے عمران خان صاحب نے اس پر نوازشات کی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ عمران خان کو دھوکہ دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ دوسری خبر، معیشت پر جو لوگ بات کر رہے ہیں اس وقت ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اور تیسری، شہید ارشد شریف کیس میں عدالت نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ لیکن ان تمام تفصیلات سے پہلے آپ سے درخواست کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، اس وقت طاقتوروں کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب میں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اسے ختم کیا جائے، اور اس کی جگہ پہ جو نون لیگ کی حکومت ہے اسے لے کے آیا جائے، کیونکہ میاں نواز شریف کی یہ خواہش ہے کہ اگر پنجاب کی حکومت ختم کی جاتی ہے تو اسی صورتحال میں ہی میں پاکستان آؤں گا، ویسے میں پاکستان نہیں آؤں گا۔ سوری۔ تو اب ان کی جو یہ خواہش ہے کہ حکومت ختم ہو پنجاب کی اور نئی حکومت آئے، تو اس سلسلے میں طاقتور اپنے لوگ اب آزما رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پرویز الہی کو ووٹ نہیں دینا۔ ایک طرف تو جنرل باجوہ پرویز الہی کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری طرف وہ جو ان کے اپنے لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دینا بلکہ آپ نے نیوٹرل رہنا ہے۔ اب جو نام سامنے آیا وہ ایم پی اے دراصل پاکستان تحریک انصاف کے ڈائریکٹ ایم پی اے نہیں ہے، بلکہ ان کو بھیک میں ایک ایم پی اے کی سیٹ دی گئی تھی۔ اب وہ سیٹ کیوں دی گئی تھی پہلے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جنگ سے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ سپاہی صحابہ لشکر جنگی کا جس طریقے سے ایک ہولڈ رہا، انہیں قومی دھارے میں لانے کے لیے وہاں سے ایک معاویہ اعظم صاحب ہے انہیں ایم پی اے بنایا جاتا پنجاب اسمبلی کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی جو رائے حق پارٹی ہے اس کے پلیٹ فارم سے ہی سیاست کرتے ہیں اپنی ساری اسمبلی کی 3 سال کی، اور پاکستان تحریک انصاف سے خوب فنڈنگ لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے اور نون لیگ کے پلڑے میں اپنا ووٹ ڈالتے ہیں تحریک عدم اعتماد کے وقت، جب پرویز الہی والا معاملہ چل رہا تھا اور حمزہ شہباز کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ انہوں نے بنانا تھا۔ اب جس کیٹاگری میں اس شخص کو لایا گیا اسمبلی میں، سیم اسی کیٹاگری میں ایم ڈبلیو ایم اہل تشیع کی جماعت ہے۔ اس جماعت کی ایک خاتون ہے زہرا نقوی، میں انہیں بڑے قریب سے جانتا ہوں کیونکہ میرا ایم ڈبلیو ایم کے لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا تعلق رہا ہے۔ انہیں وہ بھیک میں سیٹ دی گئی تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ مخصوص جو نشستیں ہوتی ہیں ان کا کوٹا ہوتا ہے ہر جماعت کا، جتنی وہ سیٹیں جیت کے آ رہی ہوتی ہے اس حساب سے جو ہے وہ انہیں الاٹ کی جاتی ہیں۔ تو یہ دراصل پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ تھی جسے ایم ڈبلیو ایم کو دیا گیا تھا، صرف اس کنڈیشن میں کہ اس وقت ایم ڈبلیو ایم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی تھی۔ ابھی تک بھی ڈیڑھ ہفتہ پہلے تک بھی ایم ڈبلیو ایم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی تھی۔ راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم حقیقی آزادی کی جنگ میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور ان کے شانہ بشانہ جو ہے وہ ہم کھڑے رہیں گے۔ لیکن آج یہ بتایا گیا ان کی جماعت کے سطح کے اوپر کہ وہ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ جن کے کہنے پر آپ کو یہ سیٹ دی گئی تھی آپ نے ان کا کہنا مان لیا۔ آپ کی اپنی سٹینڈنگز کیا ہیں پنجاب میں؟ آپ چلے پنجاب کو چھوڑیں، آپ پورے پاکستان میں اپنی سٹینڈنگز بتا دیں۔ 2 سے 3 نشستیں آپ نے نکالی گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے اندر، باقی اس کے علاوہ تو آپ کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، آپ کا ہر حلقے کے اندر 200-400 ووٹر ہے، اس سے زیادہ تو آپ کا ووٹر نہیں ہے۔
آپ کو اگر ایک سیٹ عمران خان نے دی تھی، بھیک میں سیٹ دی تھی آپ کو، خیراتی سیٹ تھی، آپ یہ سمجھ لیں، تو آپ آج جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی جو ہے وہ دغا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری خبر لے لیں معیشت کے حوالے سے، اور معیشت کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کچھ دوست ہیں وہ مسلسل بات کر رہے ہیں، ہم بھی آپ تک مسلسل اپڈیٹس پہنچا رہے ہیں کہ معاشی حالات پاکستان کے بہتر نہیں ہیں۔ اب اس معیشت پر توجہ دینے کے بجائے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس، خاص طور پہ فیس بک کے جو دوست ہیں ہمارے یا ٹویٹر کے دوست ہیں، وہ جو ٹویٹس اور فیس بک کی پوسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے یا دیوالیہ ہو چکا ہے، اور وہ فائنڈنگز لے کے آ رہے ہیں، فیکٹس سامنے رکھ رہے ہیں قوم کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ فیکٹس ہیں۔ آپ نے اگر ان کا بیانیہ توڑنا ہے تو آپ فیکٹس سامنے لا کے رکھ دیں قوم کے کہ آپ یہ دیکھیں جی یہ فیکٹس ہیں، یہ لوگ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ایک کسی ایجنڈے کے تحت چل رہے ہیں۔ آپ وہ فیکٹس سامنے لا کے نہیں رکھ رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف ہم کریک ڈاؤن کریں گے۔ پوری دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے؟ کہیں نہیں ہوتا۔ خدارا 2023 میں آ جائے، اب تو 2023 شروع ہو گیا، میں کب سے کہہ رہا ہوں آپ ابھی 1870 اور 1960 اور 70 والی سیاست کر رہے ہیں پاکستان میں۔ پالیسیز تھوڑی سی خدارا تبدیل کریں تاکہ قوم اور آپ کے درمیان جو گیپ پیدا ہوا ہے کچھ تھوڑا سا وہ جو خلا ہے وہ کم ہو جائے۔ آخری خبر لے لیں، شہید ارشد شریف کے حوالے سے ہے۔ شہید ارشد شریف شہید کے کیس کے اندر بڑی اہم اپڈیٹ آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے جے آئی ٹی نے اپنی فائنڈنگز پیش کی، اس سے پہلے جو ہے وہ ایک اور ٹیم بنائی گئی تھی، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی گئی تھی، اس نے فیکٹس جتنے بھی تھے یا جو ایویڈنسز تھے وہ کلیکٹ کیے تھے۔ تو سپریم کورٹ دراصل یہ معاملہ خود دیکھ رہا تھا اور خود اس کو لے کے چل رہا تھا۔ اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اس کو پراپر جو ہے کیس کو چلایا جائے گا سپریم کورٹ کے اندر۔ میں اگر یہ کہوں کہ 2023 کی سب سے اچھی خبر ہے اور سب سے بڑی خبر ہے تو یہ اس کے اندر کوئی جو ہے وہ مذائقہ نہیں ہوگا، کیونکہ شہید ارشد شریف سے قوم جس طریقے سے محبت کرتی ہے اور قوم اس کیس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہتی ہے، اس چیز کا آپ کو بالکل جو ہے وہ اندازہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ قوم لے کے چلنا چاہتی ہے شہید ارشد شریف کیس کے اندر۔ تو اب فیصلہ یہی کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ ٹھیک ہے، اب جے آئی ٹی نے بھی رپورٹ دے دی، فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے بھی رپورٹ دے دی، اب معاملہ رہ گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان تک کی حد کا۔ تو ہم بطور ایک ملک کی سب سے بڑی عدالت اس کیس کو آگے لے کے چلیں گے اور اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے، کیونکہ بڑی تعداد میں اس پاکستانی قوم نے سپریم کورٹ کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کو خطوط لکھے تھے کہ خدارہ جو ہے وہ شہید ارشد شریف کو اس ملک کے اندر جو ہے وہ انصاف دیا جائے۔ اس ولاگ سے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کا آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو، اور اسی دعا کے ساتھ اس سال نو کا میں مسلسل آغاز کر رہا ہوں۔ کل بھی یہی دعا کی تھی، آج بھی یہی دعا کی تھی کہ یہ سال ہمارے لیے خوشیوں کا باعث بنے اور ہمارے لیے اچھی اچھی خبریں ہی ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔